دين عظيم جاء من وحي الإله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة، لوگ ایک ہی امت تھے. فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، اس اللہ نے انبیاء بھیجے بشارتیں دینے والے، ایمان والوں کو جنت کی، ومنذرین اور ڈرانے والے تھے کفر والوں کو جہنم سے. وانزل معهم الکتاب، اور ان کے ساتھ کتاب اتاری، بالحق، حق کے ساتھ ملی ہوئی، لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان، فیما اختلفوا فیہ، ان مسائل میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات، اور اختلاف نہیں کیا تھا اس کتاب میں مگر ان لوگوں نے جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح دلائل آ گئے تھے. بغیم بینہم، آپس کی عناد اور عداوت کی وجہ سے. فہد اللہ الذین آمنوا، بس اللہ نے رہنمائی کر دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے، لما اختلفوا فیہ، اس چیز کی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، من الحق، یعنی حق کو، بإذنہ، اپنے ارادے اور حکم سے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہیں الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کے طرف. آیات مبارکہ میں حجاج کے اقسام اربعہ کی ذکر کے بعد انہی سے متعلق آیات چل رہی ہیں. پہلی آیت جو ان سے متعلق تھی وہ یہ تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ جس طرح اخلاص کے ساتھ بعض لوگوں نے اپنی جانیں تک اللہ کی دین پر قربان کر دی ہیں، تو تم بھی پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو. یہ ہدایت تھی. ہر قسم کی رسومات، رواجات، بدعات سے بچو، یہ اغواء شیطانی ہے. پھر اگر تم اس اغواء شیطانی میں آؤ گے تو دنیا کے اندر عذاب آ سکتا ہے. فَإِن زَلَلْتُم میں تخویف دنیاوی تھا، هَلْ يَنظُرُونَ میں تخویف اخروی کا بیان تھا کہ اخلاص اگر نہیں ہوگا، ریاکاری اور دکھلاوا اور منافقت ہوگی تو دنیا آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین عذاب دیں گے. پھر بنی اسرائیل میں تخویف دنیاوی کے نمونے تھے کہ گمراہی پر اللہ عذاب دیتے ہیں. کیسے؟ بنی اسرائیل کو دیکھو، ان پر عذاب آئے.
اور گزشتہ آیت کے اندر زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اس میں وجہ کفران نعمت، یعنی بنی اسرائیل یا کوئی بھی انسان وہ دینی نعمت کی ناشکری تب کرتا ہے جب دنیا کی عشق اور محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کا ذکر کیا۔ اب آج کی آیت میں یہ آیت بھی اسی دعوے کے ساتھ متعلق ہے جس میں کہا تھا کہ اخلاص والے بن جاؤ، اور اخلاص والے کون ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، تو جو لوگ مرضات اللہ کے متلاشی ہے، تو اسی بنیاد پر کچھ لوگ اللہ کی رضامندی تلاش کرنے والے ہیں اور کچھ اللہ کی رضامندی کے خلاف چلنے والے ہیں، اسی لیے انسان ازل میں ایک ہونے کے باوجود بعد میں تقسیم ہو گئے۔ تو اس تقسیم کی وجہ بھی کیا ہے؟ اخلاص اور نفاق ہے۔ کچھ اخلاص کی بنیاد پہ قربانیاں دینے والے اور جانیں لٹانے والے بن گئے، اور کچھ نفاق کی بنیاد پہ پیچھے رہ گئے۔ تو اسی کا تذکرہ ہے کہ کان الناس امتاً واحدتاً، لوگ امت واحدہ تھی، سارے کے سارے لوگ ایک جماعت اور ایک امت تھی۔ یہ کب تھی؟ اس سے کیا مراد ہے اور اس کی کیا معنی ہے؟ تو امت واحدہ میں دو احتمال موجود ہے، امت واحدہ علی الاسلام یا امت واحدہ علی الکفر۔ کفر پر ایک امت تھی یا اسلام پر ایک امت تھی۔ اس لیے مفسرین کے درمیان اس کی تعیین میں اختلاف ہو گیا ہے کہ امت واحدہ تھی کب تھی اور کس زمانے میں تھی۔ تو محمد بن کعب، ابو العالیہ وغیرہ سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ کان الناس امتا واحدتاً، جب آدم علیہ السلام کے سامنے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو ان کے پشت سے عالم ارواح میں جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا؟ تو انہوں نے کہا بلا، آپ ہمارے رب ہیں۔ تو امام ابو العالیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت کے علاوہ کبھی بھی لوگ ایک امت نہیں ہوئے۔ اس ایک موقع پر لوگ ایک ہی امت تھی جو سب کہہ رہے تھے کہ بلا انت ربنا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ پھر اس کے بعد جب دنیا کے اندر گئے، جیسے جیسے دنیا میں ان کا ظہور ہوتا گیا اور آتے گئے تو اختلاف پڑتا گیا۔ اس لیے امت واحدہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی ازل میں امت واحدہ تھی، جب آدم علیہ السلام کے پشت سے ان کو نکالا گیا اور ان سے اللہ نے پوچھا الست بربکم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عوفی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے کہ کان الناس امتا واحدتاً، نوح علیہ السلام کے بعد 20 قرن تک لوگ ایک ہی امت تھے، یعنی ایمان پر تھے، اور اس کے بعد لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا۔ کان الناس امتا واحدتاً۔ تیسرا قول یہ ہے کہ کان الناس امتا واحدتاً، آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ ایک ہی امت تھے، سارے آدم علیہ السلام کو ماننے والے تھے، بعد میں جا کے اختلاف پڑا اور پھر کیا ہوا؟ پھر انبیاء کرام مبعوث ہوئے اور اس اختلاف کو ختم کرنے کی تدبیریں ہوئی۔ چوتھا قول یہ ہے کہ کان الناس امتا واحدتاً، نوح علیہ السلام کے زمانے کے بعد، آدم علیہ السلام کے اس توحید کے زمانے کی گزرنے کے بعد لوگ سارے کے سارے بعثت نوح علیہ السلام سے پہلے سارے کے سارے لوگ کیا تھے؟ امت واحدہ تھی، یعنی کفر پر ایک ہی امت تھی، کوئی بھی ان میں مسلمان ایمان والا نہیں تھا۔
فبعث اللہ النبیین فاول نبی بعثہ اللہ تعالی اول رسول ارسلہ اللہ تعالی نوح علیہ السلام، پہلے نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے، جنہوں نے لوگوں کے درمیان اختلاف کا فیصلہ کیا۔ بعض مفسرین نے یہ ذکر کیا کہ ناس سے مراد یہاں عرب ہے، اور معنی یہ ہے کہ کان الناس کان العرب امتا واحدتا، عرب ایک ہی امت تھی، ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، یہاں تک کہ عمرو ابن عامر لوحی یہ ظاہر ہوئے، اور انہوں نے آ کر کیا کیا، بت پرستی کا آغاز کیا اور امت میں اختلاف پڑ گیا۔ بہرحال جو بھی معنی ہو، لیکن ایک دور انسانوں پر وہ گزرا ہے جس میں انسان کیا تھے، ایک ہی مجتمع اور ایک ہی جماعت تھی۔ یہ آخری قول جو ہے اس پر مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں رد کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بعث اللہ النبیین، نبیین جمع ہے، وما بعث الی العرب الا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عرب کے طرف صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا ہے، اس لیے بعث اللہ النبیین اس بات کے مخالف ہے کہ اس ناس سے مراد کیا ہو، عرب ہو۔ بہرحال ایک زمانہ میں لوگوں ایک ہی جماعت تھے، پھر سورہ یونس آیت نمبر 19 میں ہے فاختلفوا، ایک ہی جماعت تھی، پھر اختلاف ہوا، اس اختلاف کے بعد پھر اللہ نے انبیاء بھیجے۔ تو اس صورت میں امت واحدہ تھے، یعنی مسلمان تھے، پھر بیچ میں اختلاف ہوا اور کچھ کافر بنے، کچھ مسلمان بنے، پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اس پہلے دو قولوں کے اندر اس طرح تطبیق ہو جائے گی۔ فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا، لوگ ایک ہی جماعت تھے، فاختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا۔ یونس 19، زخرف 63 اور مومن 52، یہ ان تینوں آیات میں ہے کہ اختلاف کیا، اور جب اختلاف کیا تو اختلاف کو دور کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا۔ بعث اللہ النبیین، اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، کم بعث اللہ من النبیین یا رسول اللہ، اللہ نے کتنے نبی بھیجے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ 1,24,000، اور ان میں سے 313 رسول تھے، 28 نبی وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، جن کے نام قرآن میں ذکر ہوئے ہیں، 18 اکٹھے ایک ہی جگہ پر ذکر ہوئے ہیں سورہ انعام میں، اور باقیوں کا ذکر جو ہے وہ مختلف مقامات پہ ہوا ہے۔ تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تعداد گنی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک 26 بنتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یوسف، جو سورہ مومن کے اندر یوسف، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں آتے ہیں کہ یوسف علیہ یوسف کے ہلاک ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب بات ختم ہو گئی ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ اس وقت کے یہ جو یوسف ذکر ہے، تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ یوسف نہیں ہے جو یوسف ابن یعقوب ہے، بلکہ یہ یوسف اسی یعقوب علیہ السلام اسی یوسف کے پوتے ہیں، یوسف مشہور کے پوتے ہیں، اور انہی کے نسل میں سے ہے، لیکن وہ مشہور یوسف نہیں ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں 27 ہو گئے۔ اور بعض نے حضرت مریم کو نبی کہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس لیے کیا ہو گئے، 28 ہو گئے۔ لیکن پھر وہ خود ہی اس کا رد کرتے ہیں کہ مریم نبی نہیں تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما ارسلنا من قبلک من رسول الا رجالا نوحی الیہم، سارے کے سارے نبی رجال تھے، تو مریم تو رجال میں شامل نہیں ہے، لہٰذا مریم نہیں تھی۔ اس لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لقمان علیہ السلام کہ نبوت اگر ایک قول پر ہے تو وہ 28ویں نبی جو قرآن میں مذکور ہیں وہ ہیں۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ نے انبیاء کرام کو بھیجا، مبشرین و منذرین،
جن کا کام بشارت دینے والے تھے. مبشرین اس کا مفعول محذوف ہے اور مبشر بھی محذوف ہے. معنی یہ مبشرین المؤمنین بالجنت، بشارت دینے والے تھے مومنین کو جنت کی. ومنذرین، اور یہاں بھی مفعول محذوف ہے اور منذر بھی محذوف ہے. کس چیز سے ڈراتے تھے اور کن کو ڈراتے تھے؟ تو فرمایا منذرین الکفار، جو نہیں مانتے تھے ان کو ڈرانے والے تھے. من النار، جہنم سے. وانزل معهم الکتاب بالحق، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب. اب معہم ضمیر ہے اور الکتاب جنس ہے جو جمع اور واحد سب کے لیے بولا جاتا ہے. تو اس کا بظاہر معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ کتاب کو بھیجا گیا ہے. تو اس لیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ کتاب کو بھیجا گیا. معنی یہ ہے کہ ہر نبی کتاب کے ساتھ تھے، یا تو کتاب ان کو خود دی گئی تھی یا ان کے ماقبل نبی کو کتاب دی گئی تھی اور وہ اس کے مؤید تھے. تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. فبعث اللہ النبی معه انزل معهم الکتاب بالحق، حق کے ساتھ ملی ہوئی تھی. وہ کتابیں ایسی تھیں کہ جو حق کے ساتھ متلبس تھی، حق کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی اور حق ان کا خاصہ تھا. لیحکم بین الناس، تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان. لیحکم کا فاعل اس میں 3 احتمال ہے. فیصلہ کرے، کون کرے فیصلہ؟ لیحکم اللہ بین الناس، اللہ نے انبیاء اور کتابیں اس لیے بھیجی کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں، اللہ فیصلہ کر دے. یا لیحکم الکتاب، کہ وہ کتاب کیا ہے؟ فیصلوں کے لیے بھیجی گئی تھی. اور یا تیسرا یہ ہے کہ لیحکم النبی بین الناس، کہ نبی لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے لیے آتے ہیں. تو فرمایا لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، ان مسائل میں جن میں ان کا اختلاف ہو گیا. اللہ کے وحدانیت میں اختلاف، نبیوں کی نبوت میں اختلاف، انتشار اور اختلاف پھیل گیا. کوئی پتھر کو خدا ماننے لگا، کوئی جو ہے نا مورت کو خدا کہنے لگا، کوئی آسمان سورج ستاروں کو اور مظاہر قدرت الہیہ کو خدا کہنے لگے. تو اختلاف ہوا. انبیاء نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ انبیاء کو اللہ نے بھیجا اور کتابیں ساتھ بھیجی. لیکن ان کو جنہیں کتاب ملی انہیں اس کتاب ہی سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اختلاف کا سبب بنا دیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کتاب کے ذریعے فیصلہ ہو جاتا اور کتاب کی سمجھ آنے کے بعد کیا ہوتا؟ اختلاف ختم ہو جاتا. لیکن ان کے درمیان اختلاف ہوا، اختلاف پیدا ہوا کس بنیاد پہ؟ علم کے بعد. بھائی علم کے بعد اختلاف کیوں ہوا؟ علم کے بعد تو اتفاق ہو جانا چاہیے. میں ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں، آپ ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں، آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے اور آپ اپنے اندازے سے بیان کر رہے ہیں تو شاید آپ غلط بیان کر رہے ہیں. جب میں نے آپ کے سامنے کتاب رکھی کہ بھئی کتاب میں یوں لکھا ہوا ہے تو آپ کا وہ ذہن صاف ہو جانا چاہیے اور اختلاف ختم ہونا چاہیے. لیکن یہاں کہتے ہیں کہ کتاب آئی، کتاب آنے کے بعد جب انہوں نے کتاب کو پڑھا، کتاب کو پڑھنے کے بعد کتاب کو سمجھا، سمجھنے کے بعد کیا کر دیا؟ اختلاف کر گئے. تو بھائی سمجھنے کے بعد اختلاف کیوں کر گئے؟ قرآن کہتے ہیں باغیان، اس لیے عناد اور بغض کی وجہ سے. باغی کے بہت سارے معنی آتے ہیں لیکن یہاں اس کا معنی مقام کی مناسبت سے کیا ہے؟ بغض، عناد کی وجہ سے. کہ بھائی یہود و نصارہ نے اختلاف کیا، کتاب سے اختلاف کیا اور کتاب کو سمجھنے کے بعد کیا. کیوں کیا؟ باغیان، کس کی وجہ سے؟ ضد اور عناد کی وجہ سے کیا. تو آج کل ہمارے یہاں میں بہت سے اختلافات کھڑے ہوتے ہیں. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو فروعی اختلافات ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام ابو حنیفہ، ان کے بارے میں لکھا کہ یہ اختلافات ایسے اختلافات ہیں جو عزت اور احترام اور اکرام کے ساتھ ہیں. اور پھر ان اختلافات کے اندر کیا ہے؟ ہر امام دوسرے امام کو مہتدی اور مہتدا سمجھتا ہے، خود بھی ہدایت پر ہیں اور دوسروں کو بھی ہدایت پر ڈالنے والا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جس امام کی اقتداء میں چلا گیا وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ جس کے پیچھے بھی چلا گیا وہ کوئی دوسرے کو گمراہ نہیں کہتے ہیں. لیکن بعد میں آ کے امت کے اندر ایک ایسے ان کے پیروکاروں کے اندر اور ایک ہی امام کو ماننے والے لوگوں میں ایسے اختلافات پیدا ہو گئے
کہ ایک دوسرے کو کافر کہنے لگے، ایک اس کو کافر کہہ رہا ہے، دوسرا اس کو کافر کہہ رہا ہے، تیسرا اس کو، اور اس کے پیچھے سامراج ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، دو کتوں کو دیکھو وہ لڑ رہے ہیں تو سمجھو کہ اس کے پیچھے کیا ہے، سامراج ہے۔ اسی لیے سامراج کیا کہتے ہیں؟ سامراج کہتے ہیں کہ لڑاؤ، حکومت کرو، دنیا کے اوپر اپنا قبضہ قائم کرنے کے لیے اسلام کو لڑانا بہت ضروری ہے۔ اگر اسلام لڑے گا نہیں تو اسلام تو غالب آ جائے گا، اور اسلام جب بطور نظام دنیا کے اندر جہاں بھی نافذ ہوگا تو یہ اتنا امن اور سکون دے گا کہ پوری دنیا اسلام کے بہارے دے کر یہ حلقہ بگوش اسلام ہو جائے گی۔ اس لیے دشمن کو یہ خوف اور اسے اندازہ ہے کہ اسلام کو کس طرح جو ہے نا وہ اسے ٹوٹے کیا جا سکتا ہے، اور اسے تقسیم کر کے کس طرح اسلام سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں کے اندر کیا ہے، بدگمانیاں، جو ہے کیا اختلافات، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے مسائل جن مسائل کا پریکٹیکل کسی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی دنیا کے اندر کسی ایک گھر کے اندر بھی یہ کیا ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، اس پر کوئی اگر سارے گھر کے لوگ اس پر عمل کرنے لگ جائیں تو اس سے کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے اختلافی مسائل، یہ ایک بہت بڑا، یہ جو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو لوگ ان کو مصروف کرنے کے لیے اور انہیں اپنے سے توجہ ہٹانے کے لیے صلیبی، وہ یہی ترتیب انہوں نے بنائی ہوئی تھی، اپنے ہاں علماء کو تربیت دیتے تھے، اور ایسے اختلافی مسائل جن میں دونوں جانب دلائل ہو، جس میں کیا ہو دونوں جانب دلائل ہو، ان کو ابھارتے تو آپ اس میں تو فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جس مسئلے میں دونوں جانب دلائل ہیں، آپ کے پاس بھی قرآن و سنت دلیل ہے، میرے پاس بھی قرآن و سنت دلیل ہے، تو اس میں تو نہ آپ کو میں گمراہ کے ختم کر سکتا ہوں، کرش کر سکتا ہوں، نہ آپ مجھے کرش کر سکتے ہیں۔ تو جہاں فیصلہ ہی نہیں ہونا، ایسے اختلافی مسائل کھڑے کر دو تاکہ لوگ لڑتے رہیں، اور ہم کیا کریں، اسلام کا جو چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے دکھا سکے کہ یہ دیکھو یہ اسلام ہے، ادھر بھی پگڑی ہے، ادھر بھی پگڑی ہے، ادھر بھی داڑھی ہے، ادھر بھی داڑھی ہے، ادھر بھی قرآن ہے، ادھر بھی قرآن ہے۔ یہ جب آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ جب اگر دنیا کے اوپر ان کی حکومت آ گئی تو یہ تو دنیا کو کچا کھا جائیں گے۔ اس لیے دنیا کو ان سے ڈرانے کے لیے ان میں اختلافات پیدا کیے۔ تو فرمایا، تو انہوں نے اختلاف کیا، اور کس کے؟ ضد اور عناد کی بنیاد۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے جو مسئلہ کر دیے ہیں، اب مجال ہے کہ وہ غلط ہوں، میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ میں غلط ہو سکتا ہوں۔ اسی کو کہتے ہیں کیا؟ بغی، عداوت اور دشمنی اور کیا سرکشی اور نافرمانی کی بنیاد پہ۔ تو فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، اللہ نے ہدایت کر دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، اس چیز میں جس میں اختلاف کیا تھا، یعنی حق، ما کا بیان ہے حق، جس اختلاف میں سے جو حق مسئلہ تھا وہ اللہ نے اہل اسلام کو اس کی رہنمائی کر دی اور ہدایت کر دی۔ وہ کیسے؟ مفسرین نے لکھا، مثال کے طور پہ انہوں نے اختلاف کیا، بعض نے ہفتے کے دن کی تعظیم شروع کی، بعض نے اتوار کی تعظیم کی شروع کی۔ اللہ رب العالمین کے ہاں معظم دن جمعہ کا تھا، مسلمانوں کو ہدایت کر دی کہ تم جمعہ کی تعظیم کرو۔ انہوں نے اپنے طرف سے گھڑا ہفتے کو، اپنے طرف سے گھڑا اتوار کو۔ ایک نے کیا ہفتے کو تعظیم کا دن قرار دیا، کیوں؟ اس لیے کہ کیا ہے اس دن ہمیں نجات ملی تھی۔ دوسرے نے اس کو دیکھا دیکھی، کہتے ہیں اس کا اگلا دن میں ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو یہود نے ہفتے کی تعظیم کی، نصارہ نے اتوار کی تعظیم کی، اپنے طرف سے من گھڑت بنا کے۔ حد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت کر دی کہ کدھر ہو آپ جمعے کے دن کی تعظیم کریں۔ انہوں نے نماز پڑھی تو کسی نے سجدہ چھوڑ دیا، کسی نے رکوع چھوڑ دیا، اللہ نے مسلمانوں کو ہدایت کر دی دونوں کرو۔ انہوں نے قبلہ بنایا تو کسی نے کس کو؟ بیت المقدس کو بنایا، کسی نے مشرق کو، کسی نے مغرب کو، بیت المقدس کی حصوں کو قبلہ بنایا۔ اللہ رب العالمین نے جو قبلہ اللہ کے ہاں مرضوہ تھا، محبوب تھا، مسلمانوں کو ہدایت کر دی بیت اللہ شریف کی طرف رخ کرو۔ هَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ، ان میں جو حق چیز تھی اس کی اللہ رب العالمین نے ان کو کیا کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک نے کہا یہودی تھے، دوسروں نے کہا نصرانی تھے، اللہ نے کہا وَلَٰكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، وہ تو حنیف اور مسلم تھے، مسلمان ہی ان کے پیروکار ہیں، مسلمان ہی ان کے راستے پر چلنے والے ہیں۔
تو جہاں جہاں بھی انہوں نے کیا کیا، باطل راستے لیے اور اختلاف کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان کے بیچ میں سے اہل ایمان کو حق کی رہنمائی اور ہدایت کر دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ اب ہدایت مسلمانوں کو اگر ملی ہے تو یہ کیا ہے، یہ بھی ان کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی مشیت اور اللہ رب العالمین کے منشا اور اس کی خواہش، اس کے چاہنے پر موقوف ہیں کہ مسلمانوں کو کسی کو جس کو بھی اللہ چاہتے ہیں ہدایت کر دیتے ہیں، کس کی؟ صراط مستقیم کی۔ لیکن شرط یہ ہے یہدی الیہ من ینیب، جو انابت کرتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں۔ اس لیے ہدایت ہر وقت اللہ سے ہدایت پر استقامت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور اس کے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے ہدایات اور رہنما اصولوں کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دين عظيم جاء من وحي الإله